بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسا ہی ان کا بھی نصیب تھا۔ بیٹے نے بہت ترقی کی تھی، بہت عزت شہرت اور دولت کمائی تھی، لیکن اس کی سعادت مندی صرف اتنی رہ گئی تھی کہ اس نے نوکروں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ خود اس کے پاس والدین کی خدمت گزاری کے لیے وقت نہیں تھا، اور پھر دولت ہوتی کس لیے ہے؟ آخر جو کام معاوضہ دے کے کسی اور سے کرایا جا سکتا ہے وہ آدمی خود کیوں کرے؟ میاں جی نے وصیت کی تھی کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ خاندانی قبرستان میں پہلے سے مخصوص جگہ پر ہی دفن کیا جائے۔ اپنے اور اپنی شریک حیات کے لیے وہ کفن تک مکے مدینے کا لائے تھے۔ اب ان کی نابینا بیوی نے صاف کہہ دیا تھا کہ میت گاؤں جائے گی اور جنازے میں صرف خاندان کے لوگ شریک ہوں گے۔ خاندان میں خود اس کے سوا کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک بہو تھی تو اس کا شاہ عالم کے والدین سے کوئی جذباتی تعلق پہلے ہی نہیں تھا، اور اس وقت وہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ شمس صاحب اور قریشی صاحب نے چند افراد کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ میاں جی کی تدفین کے لیے میت کو ان کے آبائی گاؤں پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ خود شاہ عالم کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھانے کے لیے رات کو پارٹی کی ہائی کمان کا اجلاس متوقع تھا۔ پارٹی کارکن سینئر نائب صدر امیر تیمور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جناب ابو بکر آزاد کے ساتھ اپنی میٹنگ اور پھر چند غیر معروف صحافیوں کے سامنے پریس کانفرنس پیش کی تو اس کا رد عمل خاصا ناخوشگوار ہوا۔ خان جی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی تھی۔ مجھے اس کا پہلے سے اندازہ تھا۔ سب سے پہلے تیمور نے برہمی سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم چاہتے تھے وہ بھی میری سمجھ میں فوراً نہیں آیا تھا مسٹر تیمور، لیکن آہستہ آہستہ تم بھی سمجھ لوگے کہ میری حکمت عملی کیا ہے۔ چندہ نے کہا، جس کا نہ سر ہو نہ پیر وہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ یہ سیاست ہے مس خان، ٹنڈے گوشت یا آلو قیمہ پکانے کی ترکیب نہیں جو ہر گھر میں نسل در نسل وہی رہے۔ تم صرف اپنے کنفیوژن کو چھپا رہے ہو، تمہیں خود نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں کنفیوژن پھیلا رہا ہوں۔ ان حالات میں یہی سب سے کامیاب حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ کل دیکھنا رائے عامہ کیسے تقسیم ہوتی ہے اور پارٹی میں کیسے پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ شاہ عالم کی تدفین ویسے ہی ہوگی جیسے شمس صاحب اور قریشی صاحب نے طے کیا ہے۔ وہ پی جے ایف کا چیئرمین تھا اور اس کا جنازہ اسی حیثیت سے اٹھے گا۔ میں نے تردید کر دی ہے، کون تسلیم کرے گا اسے؟ وہ اخبار ہی ایسے ہیں۔ یہی میں بھی چاہتا ہوں کہ فی الحال کوئی بھی نہ مانے کہ وہ شاہ عالم نہیں تھا۔ اس کی تدفین ہو جائے، پھر اصل شاہ عالم سامنے آئے گا۔ 4-5 دن میں صورتحال پھر بدل جائے گی، بس تم دیکھتے جاؤ۔ میرا موڈ دیکھتے ہوئے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ چندہ کی خاموشی میں احتجاجی انداز تھا، تیمور کی خاموشی میں بے بسی کا۔ خان اعظم کے رویے سے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے میرے معاملات سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور عملاً ساری ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، لیکن اندر سے وہ خاصے متفکر ہوں گے، یہ مجھے معلوم تھا۔ اس رات میں بھی خاصا پریشان اور متفکر رہا۔ شاہ عالم کی ہلاکت سے معاملات الجھ گئے تھے۔ وہ زندہ رہتا تو بڑی آسانی سے میں اس کی جگہ لے سکتا تھا۔ کسی کو بھی کبھی خیال بھی نہ آتا کہ میں نقلی شاہ عالم ہوں۔ اصلی شاہ عالم کو میں اپنے تحفظ کی مکمل ضمانت کے ساتھ کہیں نہ کہیں بھیج دیتا، جہاں سے اس کی واپسی اس کے اپنے اختیار کی بات نہ ہوتی۔ اسے تمام عمر قید خانے میں زندہ رکھنے کی ذمہ داری قبول کرنا عملاً ناممکن تھا۔ میں اسے موقع فراہم کر سکتا تھا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اتنی بڑی دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن گمنام رہ کے گزارنے کی شرط کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں نفسیاتی دباؤ کے طریقوں سے اور ذہن کو بدلنے والی دواؤں کی مدد سے اس کی شخصیت کو بالکل بدل دوں، اس کی یادوں سے ماضی کا ہر نقش مٹا دوں، اور وہ جہاں بھی رہے خود کو کچھ اور سمجھے، یقین رکھتا ہو، اور کوئی اسے لاکھ قائل کرنا چاہے وہ نہ مانے کہ کبھی وہ شاہ عالم تھا۔
تیسرا اور آخری ناگزیر حالات میں بھی میرے لیے ناپسندیدہ طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ اسے لوہے جہاں سے حرف مقرر کی طرح مٹا دیا جائے۔ سیاست اور تاریخ کی یہی روایت ہے، کیونکہ جب ایک کے لیے فنا یا بقا کا مسئلہ ہو تو دوسرے کی زندگی یا موت، سوچ بچار یا اخلاقی اقدار کا مسئلہ نہیں رہتی۔ یہ حیوان اور انسان کی جبلت ایک ہونے کی مجبوری ہے۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ ساری دنیا کو قائل کرنے کے لیے کہ مرنے والا اصلی شاہ عالم نہیں بلکہ کوئی بہروپیہ تھا، اور اصل شاہ عالم تو میں ہوں۔ مجھے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا، اور کیا یہ ممکن ہوگا؟ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ ذہنی انتشار کا سبب یہی آخری سوال تھا جس کا میرے پاس بھی جواب نہ تھا۔ صبح شائع ہونے والے چند غیر معروف اور کسی حد تک بدنام اخباروں میں شائع ہونے والی پریس کانفرنس نے پہلا دھماکہ کیا۔ میری اور تیمور کی عدم موجودگی میں پارٹی کی قیادت کا پرچم اٹھانے والوں نے سب سے پہلے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، لیکن یہ سنسنی خیز انکشاف کسی ایک اخبار نویس کے ذہن کی اختراع قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ شام کو شائع ہونے والے لیکن دوپہر سے پہلے بازار میں دستیاب ہونے والے اخباروں نے بھی منو ان ایک ہی رپورٹ دی تھی۔ سب نے تقریباً ایک سی تصاویر شائع کی تھیں اور ان سب کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دوپہر سے پہلے ہی شمس اور قریشی نے بڑی عجلت میں پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس بلائی، جس میں سب بڑے اخبارات کے رپورٹرز اور سیاسی تبصرہ نگاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ عمدن ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا جو یہ شوشہ چھوڑنے کے ذمہ دار تھے، مگر انہیں سن گن مل گئی تھی اور وہ بن بلائے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پارٹی سیکریٹریٹ کے دروازے پر مسلح محافظوں کی تنظیم فاتح عالم کے نوجوانوں نے انہیں روکا اور ان کی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی۔ اس کی خبر اندر پہنچی تو شمس اور قریشی مجبور ہو گئے انہیں بھی اندر بلا لیں، اور انہوں نے اپنا مورچہ الگ قائم کر لیا۔ شمس اور قریشی نے بھی صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی حکمت عملی مرتب کر لی تھی۔ انہوں نے میری پریس کانفرنس کو سیاسی شعبدہ گری کا تماشا اور سیاسی عناصر کو ڈرامہ قرار دیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گزشتہ روز میری بلائی ہوئی پریس کانفرنس کے شرکاء نے اتفاق رائے سے ریاض احمد کو اپنا ترجمان بنا لیا تھا۔ ریاض احمد سینئر صحافی تھا اور کچھ عرصہ قبل ایک بہت بڑے اخبار کا چیف رپورٹر تھا، پھر ملک کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اثاثوں پر رپورٹ کی اشاعت نے اسے صفِ مجرمہ میں شامل کر دیا۔ انتہائی اہم شخصیت نے دھمکی دی کہ وہ رپورٹ اور اخبار کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرے گا اور ہرجانے کا کیس کرے گا، مگر سچ کو ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں جھوٹ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی اہم شخصیت کے اشارے پر خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ ریاض احمد کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ ایک رات اس کے گھر پر فائرنگ ہوئی، پھر اس کا چھوٹا بھائی قتل کر دیا گیا۔ بظاہر اسے قتل کرنے والے ڈاکو تھے، مگر تفتیش کے بہانے ریاض کو پہلے CIA اور پھر FIA والے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں مروجہ حرب آزما کے ریاض کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اپنی رپورٹ واپس لینے سے اسے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور تردید نہ کرنے کے لیے کیا خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، مگر ریاض احمد صحافیوں کی اس نسل کا نمائندہ تھا جو اب انکا ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ تم سب کو قتل کر سکتے ہو مگر سچ کو قتل نہیں کر سکتے۔ اخبار کے مالکان نے اپنے کاروباری مفادات کو خطرے میں محسوس کیا تو ریاض احمد کو فوراً برطرف کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے اخبار میں معمولی سے مشاعرے پر کام کر رہا تھا اور بیک وقت اخبار اور حکومت کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ ریاض احمد نے شمس کے سامنے 120 تصاویر کا البم پیش کیا۔ شمس صاحب، یہ تصاویر کل پریس کانفرنس کے دوران اتاری گئی تھیں۔ ان میں سے نظر آنے والے شخص کو آپ شاہ عالم تسلیم نہیں کرتے؟ جی نہیں، یہ کوئی بہروپیہ ہے۔ یعنی اصل میں یہ کوئی اور شخص ہے جو شاہ عالم کا میک اپ کر کے وہاں آ گیا تھا؟ ریاض احمد نے سوال کیا۔ ہاں، شاہ عالم شہید کا جنازہ تیار ہے اور آج شام 4 بجے ان کے گھر سے اٹھایا جائے گا، قریشی نے کہا۔ شمس نے سر ہلایا۔ شہید شاہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو اور
ان کے والد نے اپنے بیٹے کو شناخت کر لیا تھا۔ بیوہ صدمے کے باعث ابھی تک بے ہوش ہے۔ شاہ عالم کے والد صدمے کی تاب نہ لا کے جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کی میت آبائی گاؤں روانہ کر دی جائے گی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو اور ایک باپ اپنے بیٹے کو شناخت کرنے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہری پہچان کے ساتھ دل کی گواہی کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ریاض احمد نے کہا، سوال یہ ہے کہ پھر وہ شخص کون تھا جس نے شاہ عالم بن کے پریس کانفرنس بلائی تھی؟ اس سوال کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ خود جعلی آدمی نہ ہوتا تو فرار کیوں ہوتا؟ قریشی نے کہا۔ ایک اور اخبار کے ایڈیٹر نے کہا، ہاں وہ اپنی شناخت ثابت کرتا، اعلی حکام اور پولیس سے رجوع کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جان کے خوف سے رپوشی پر مجبور ہے۔ ریاض صاحب، حکومت اتنی نااہل بھی نہیں کہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ جھوٹا آدمی تھا۔ ریاض نے کہا، یہ جھوٹ بول کے اسے کیا ملا؟ اس جھوٹ نے انتشار پیدا کیا، کنفیوژن پھیلایا اور شہید شاہ عالم کی شخصیت کو بعد از مرگ متنازع کر دیا۔ ریاض نے کہا، وہ تمام زندگی متنازع رہے اور ان کی موت کو شہادت قرار دینا بھی تو متنازع مسئلہ ہے۔ قریشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولانا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے فرمایا، ملک و ملت کی فلاح اور خدمت خلق کی جدوجہد میں جان دینے والا شہید ہی کہلائے گا۔ شمس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس سازش کا مقصد پارٹی میں پھوٹ ڈالنا اور پارٹی ورکرز کے دلوں میں شکوک پیدا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قریشی نے غصے سے کہا، کیا اس کا ذمہ دار آپ عمر دراز گروپ کو سمجھتے ہیں؟ پہلے جو کہا گیا تھا کہ عمر دراز کو خود اس کے آفس میں جا کے زہر دینے والا شاہ عالم تھا، جبکہ شاہ عالم اس وقت ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریاض بولا، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قاتل اصل شاہ عالم نہیں تھا، یا وہ اصل شاہ عالم نہیں تھا جو ہانگ کانگ میں تھا۔ اس کے علاوہ شاہ عالم کو آپ نے اور پارٹی ارکان نے ریلوے اسٹیشن پر ریسیو کیا تھا۔ اس وقت ان کے ساتھ سینئر نائب صدر مسٹر تیمور بھی تھے اور ان کی بیوہ رخشندہ تھیں، لیکن جس شاہ عالم کا جنازہ تیار ہے وہ اسی وقت وہاں سے بہت دور مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس نے کہا، جی یہ ٹھیک ہے۔ ریاض نے کہا، گویا وہ شاہ عالم جعلی تھا جس کو آپ سب نے اور پارٹی ورکرز نے ریلوے اسٹیشن پر ریسیو کیا تھا، جس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ جعلی نہ ہوتا تو فرار کیوں ہوتا؟ شمس نے کہا، مگر اس وقت مرحوم کی بیوی دھوکہ کھا گئی تھی، وہ جعلی شاہ عالم کے ساتھ تھی۔ ریاض احمد نے کہا، اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تھا اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ قریشی نے جزبز ہو کے کہا، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کوئی جعل ساز یقیناً ہے جو ذاتی مفاد کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اصل شاہ عالم ہوتا تو سامنے آتا۔ شمس صاحب، اصل شاہ عالم اکیلا سفر کیوں کر رہا تھا؟ تیمور صاحب کی گاڑی میں، ایک رپورٹر بولا۔ دوسرے نے کہا، کیا اسے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ اس پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر قاتلانہ حملہ ہوگا؟ کیا اس نے جانتے بوجھتے کسی ہم شکل کو سینئر نائب صدر تیمور اور اپنی بیوی کے ساتھ ٹرین سے روانہ کیا تھا؟ تیسرے نے سوال کیا، خود تیمور صاحب کہاں ہیں؟ اس موقع پر ان کا نظر نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ چوتھے نے پوچھا۔ یہ چاروں رپورٹر گزشتہ روز میری پریس کانفرنس میں شریک تھے، لیکن اس کی رویداد چھاپنے پر جھوٹے ٹھہرائے جا رہے تھے۔ اب قریشی نے اپنا ٹرمپ کارڈ چلایا۔ سینئر نائب صدر امیر تیمور کا عمر دراز کے قتل کے بعد غائب ہو جانا اور اب شاہ عالم کی شہادت کے بعد سامنے نہ آنا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر میرا تبصرہ ضروری نہیں، آپ لوگ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیمور صاحب کی سازش تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، قریشی بولا۔ آپ اس کا کیا مطلب نکالیں گے آخر؟ شمس نے فوراً پریس کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا، باقی باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کانفرنس کا مقصد صرف وضاحت کرنا تھا اور شکوک دور کرنا۔ ریاض نے احتجاج کیا اور دوسرے رپورٹرز نے ایک کے بعد ایک سوال چلا کے پوچھے، مگر شمس اور قریشی کانفرنس ہال سے رخصت ہو گئے۔ ان کا رخصت ہونا فرار کے مترادف تھا۔ صحافیوں کے آمنے سامنے ہونے سے معاملہ مزید الجھ گیا تھا، کنفیوژن اور بڑھ گیا تھا۔ اب بیشتر صحافی اس صورتحال کے پس منظر میں بہت کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے پاس وقت کم تھا۔
شام کو شاہ عالم کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ اس کو رونے والی صرف اس کی ماں تھی، جس کی بے نور آنکھیں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھیں، مگر اس کی ممتا اپنے لہو کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نہ کسی کو ہمت ہوئی کہ اس سے کوئی سوال کر سکے۔ وہ بس خدا سے موت مانگتی رہی، بار بار یہی کہتی رہی، مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا رب جی۔ جوان بیٹے اور شوہر کے ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسے بس یہی غم تھا کہ وہ خود کیوں زندہ ہے۔ شاہ عالم کے جنازے میں بہت سی اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی، مگر بیشتر اہم سیاسی رہنماؤں نے محض تعزیتی بیان پر اکتفا کیا۔ ان میں سے کچھ بعد میں تعزیت کے لیے ذاتی طور پر بھی آئے، مگر ان کا آنا بھی اخلاقی ضرورت کے تحت نہیں تھا۔ سیاسی پبلسٹی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ان کی تصویر لواحقین کے ساتھ دعائے مغفرت کرتے ہوئے شائع ہو۔ جب وہ کسی کے عرس کی تقریبات کا افتتاح فرماتے ہیں تو یہ بھی مذہبی عقیدت سے زیادہ سیاسی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود جنازے میں شریک تھا اور جو ویڈیو فلم میں نے بنائی وہ میں نے بعد میں تفصیل سے دیکھی تھی۔ شاہ عالم کے والد میاں جی کی میت اسی رات تدفین کے لیے ان کے آبائی گاؤں بھیج دی گئی۔ شاہ عالم کی نابینا ماں بھی میت کے ساتھ گئی تھی۔ گلاب اور چنبیلی کے علاوہ پارٹی کے کچھ لوگ ایک ویگن میں تھے۔ اگلے دن وہ سب لوٹ آئے تھے۔ شاہ عالم کی ماں اپنے پرانے گھر میں رک گئی تھی، جہاں سے وہ برسوں پہلے شہر آئی تھی۔ شاہ عالم کی تدفین شہر کے مضافات کے ایک باغ میں ہوئی۔ یہ باغ اس کے ایک عقیدت مند کا تھا، مگر در حقیقت شاہ عالم کا ہی تھا۔ وہ اچانک مر گیا تو عقیدت مند اس کا مالک ہو گیا اور اس نے شکریہ کے طور پر باغ کا 1/4 حصہ اپنے محسن کو ابدی نیند سونے کے لیے دے دیا۔ اسی جگہ شاہ عالم کا مزار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک رات میں مزار پر بھی گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ میرے مزار کو کس طرح قبر پرستی کرنے والوں اور کرانے والوں نے کسی پیر کی درگاہ بنا دیا ہے۔ وہاں عرس جیسا ماحول تھا۔ سوئم تک وہاں پارٹی کے کارکنوں کے چھوٹے موٹے جلوس بھی آتے رہتے تھے۔ اندرون ملک کے دور دراز مقامات سے شاہ عالم کے حامی ارکان اسمبلی، تحصیل اور ضلع کے عہدے دار اور دوسری سیاسی اور سماجی شخصیات نے جو جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اب پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور اپنی تصاویر شائع کرانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ وہاں قوال بھی پہنچے ہوئے تھے، گل فروش بھی۔ شاہ عالم کی تصویریں، پارٹی کے بیج اور جھنڈے بیچنے والے بھی بزنس کر رہے تھے اور ٹھیکیدار بھی، جو سائیکل، موٹر سائیکلوں، کاروں اور بسوں سے زبردستی پارکنگ فیس وصول کر رہے تھے۔ وہاں میں نے شبنم کو بھی دیکھا تھا، جو حواس باختہ اور پریشان حال نہ جانے کس جستجو میں تھی۔ شک کے سورج کی پہلی کرن اسی کے دل میں پھوٹی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا اندھیرا دور ہوتا گیا تھا اور یقین کی روشنی غالب آتی گئی تھی۔ اب یہ حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ ایک اصل شاہ عالم تھا اور دوسرا اسی کا کوئی قریبی ہم شکل یا بہروپیہ۔ ابہام کی وہ کیفیت ابھی برقرار تھی اور بہت سے سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ عمر دراز کو کس نے قتل کیا تھا؟ شاہ عالم نے یا اس کے نقش ثانی نے؟ ہانگ کانگ میں کون موجود تھا؟ شاہ عالم خود یا اس کا ڈپلیکیٹ جو سب کے سامنے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر رخشندہ کے ساتھ ٹرین سے اترا تھا، وہ شاہ عالم تھا یا وہ جو مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک ریلوے کراسنگ پر مارا گیا تھا، جس نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ شاہ عالم ہے اور پھر غائب ہو گیا تھا؟ وہ کون تھا؟ میں نے جب شبنم کو دیکھا تھا تو مجھے اس پر ترس بھی آیا تھا اور مجھے اس سے ہمدردی بھی محسوس ہوئی تھی۔ یہ پیشہ ورانہ تجسس نہیں تھا جو اسے بار بار شاہ عالم کے مدفن کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں موجود سوالوں کا جواب تلاش کرتی پھر رہی تھی، مگر یہ ڈور اتنی الجھی ہوئی تھی کہ کوئی سرا اس کے ہاتھ آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس کے آزار کا ایک ذاتی سبب بھی تھا۔ وہ مجھے شاہ عالم سمجھتے ہوئے بڑے پر اشتیاق جذبات کے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمر دراز کے قتل کا الزام مجھ پر ہے۔ اس نے مجھے تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عقل کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے اپنی قانونی اور صحافت کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔
وہ بلا شبہ شاہ عالم کی چاہت میں کسی بھی انتہا تک جا سکتی تھی، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ معمولی سی ترمیم کے ساتھ 2-4 انچ جب کہ لب یار رہ گیا، اس کا خواب آرزو ٹوٹ گیا اور شاہ عالم اس کی آتش شوق کو ہوا دے کر غائب ہو گیا۔ اس حسرت ناتمام کی خلش کو صرف وہ محسوس کر سکتی تھی